بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا ٹاپک ہے انسان کا اپنے آپ کو پہچاننا، اور یہ ہم سارا کا سارا جو اسٹڈی کر رہے ہیں، ڈسکس کر رہے ہیں کیمیائے سعادت، حجت الاسلام امام غزالی ان کی بک ہے، اس میں سے تو یہ معلوم ہو گیا کہ آدمی کی اصل دل ہے، اور اسے معرفت کی وجہ سے جو بزرگی حاصل ہے، اس بیان سے وہ بزرگی پر چھائی سی معلوم ہوتی ہے۔ اب معلوم ہوتا ہے کہ بوجہ قدرت اسے عظمت حاصل ہے، یہ فرشتوں کی خاصیت ہے، اور حیوانوں کی یہ بزرگی حاصل نہیں۔ جہاں تک دل کی قدرت کا تعلق ہے تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ جس طرح عالم اجسام فرشتوں کو مسخر ہے کہ فرشتے جب مناسب سمجھتے ہیں کہ مخلوق کی ضرورت مند دیکھتے ہیں تو اللہ کے حکم سے می برساتے ہیں، یعنی بارش برساتے ہیں، موسم بہار میں ہوائیں چلاتے ہیں، اور بچہ دانی میں حیوان کی طرح رویدگی کا نظام قائم کرتے ہیں۔ گویا ہر کام پر فرشتوں کی ایک جماعت متعین ہے جو اس نظام کو چلاتی ہے، اور اسی طرح آدمی کا دل بھی فرشتوں کی جنس سے ہے، اور اس کو بھی اللہ نے یہ قدرت دی ہے کہ بعض اجسام اس کے تابع ہیں۔ ہر ایک کا بدن خاص جہاں ہے، اور یہ دل کا تابع ہے۔ اس واسطے یہ کہ بدیہی حقیقت ہے کہ نہ تو دل انگلی میں ہے اور نہ ہی وہ ارادہ انگلی میں ہے، مگر جب دل حکم دیتا ہے تو انگلی حرکت کرنے لگتی ہے، اور جب دل غصے میں ہوتا ہے تو تمام جسم پسینہ پسینہ ہو جاتا ہے، اور جب دل میں جنسیت کا تقاضا پیدا ہوتا ہے تو اس کا اثر متعلقہ اعضاء پر پڑتا ہے، اور جب دل کھانے کا خیال پیدا کرتا ہے تو زبان کے نیچے کی قوت خدمت کے لیے اٹھ کھڑی ہوتی ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ دل پورے بدن میں متصرف ہے اور بدن دل کے تابع ہے۔ لیکن یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ بعض دل جو زیادہ باعظمت ہیں اور فرشتوں کے زیادہ قریب ہیں، بدن کے علاوہ اور اجسام بھی ان کے تابع ہو سکتے ہیں، بلکہ ہوتے ہیں۔ مثلا اس دل کی حیت اگر شیر پر پڑے تو وہ عاجز اور متی ہو جائے، اور اگر بیمار کے معاملے میں وہ دل ہمت دکھائے تو بیمار اچھا ہو جائے، اگر تندرست کی طرف ہمت کرے تو وہ بیمار پڑ سکتا ہے، اگر چاہے کہ فلاں شخص ہمارے پاس آئے تو اس کا دل بھی ایسا ہی چاہے گا، اگر اس پر ہمت باندھ کر بارش برسنے لگے تو ایسا بھی ممکن ہے۔ یہ سب عقلی طور پر ممکن اور تجربہ سے ثابت ہے۔ نظر لگنا اور جادو بھی اسی قبیل سے ہے۔ تمام چیزوں میں آدمی کے نفس کو دخل ہے۔ مثلا حاسد اگر کسی چار پایا کو دیکھ کر عذرائے حسد اس کے ہلاک ہونے کا خیال کرے تو ایسا ممکن ہے، جیسے کہ حدیث شریف میں آیا کہ نظر بد آدمی کو قبر اور اونٹ کو ہنڈیا میں ڈال دیتی ہے۔ دل کو جو قدرت حاصل ہے اس میں سے یہ ایک عجیب قدرت ہے۔ اسے ایسی خاصیت اگر کسی نبی سے ظاہر ہو تو وہ معجزہ کہلاتی ہے، ولی سے ظاہر ہو تو وہ کرامت ہے، اور اس کی خاصیت والا آدمی نیک کاموں میں مشغول رہتا ہے تو اسے ولی کہتے ہیں، اور اگر برے کاموں میں رہتا ہے تو وہ جادوگر، اور سحر ہو کر کرامت اور معجزہ سب کا تعلق دل کی قدرت سے ہے، اور ان میں جو فرق ہے اس کی یہاں گنجائش نہیں۔ اصل بات تو یہ ہے کہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تمہارے اندر کئی طرح کی قوتیں مشغول ہیں، اور تو ہے کہ خواب خرگوش میں پڑا ہوا ہے۔ جب وہ قوتیں برابر مصروف ہیں اور کوئی بھی غافل نہیں تو نہ تو ان قوتوں کو جانتا ہے اور نہ ان کا احسان مانتا ہے جس نے انہیں پیدا کیا۔ اگر کوئی شخص اپنا خادم تیری خدمت کے واسطے ایک دن کے لیے بھیج دے تو تمام عمر اس کا شکر گزار رہے گا، اور جس ذات نے تیرے اندر کئی ہزار پیشہ ور تیری خدمت کے لیے مقرر کیے ہیں، جو تیری خدمت سے لمحہ بھر کے لیے غافل نہیں تو اسے یاد نہیں کرتا۔ بدن کی ترکیب اور انسانی اعضاء کی منفعت جاننے کا علم تشریح ہے، اور یہ بہت بڑا علم ہے۔ مخلوق اسے نہ پڑھتی ہے نہ جانتی ہے، اور جو پڑھتا ہے محض اس لیے کہ علم طب میں استاد ہو جائے۔ علم تشریح یعنی طب سے متعلق ہے۔ رہ کے علم طب تو وہ خود مختصر اور بے حقیقت، لیکن اس کی حاجت بہرحال ہے، اگرچہ دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ ہاں، اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی عجیب صنعتیں دیکھنے کی غرض سے اس علم کا مطالعہ کرے تو اسے اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے تین تو معلوم ہو ہی جائیں گی۔ ایک تو یہ کہ
ایک تو یہ کہ قالب بنانے والا اور اس کا جسم پیدا کرنے والا اتنا صاحب قدرت ہے کہ اس کی قدرت میں نقصان کا شائبہ تک نہیں، اور عاجزی اس کے قرب تک نہیں پھٹکی۔ وہ جو چاہے کر سکتا، اور دنیا میں اس سے زیادہ کوئی عجوبہ نہیں کہ ایک قطرہ پانی سے ایسا جسم پیدا کر دیتا ہے، اور جو اس عجوبے پر قادر ہے وہ مرنے کے بعد زندہ کرنے پر قادر کیوں نہیں ہے؟ وہ مرنے کے بعد زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ دوسری چیز یہ معلوم ہوگی وہ خالق اکبر ایسا عالم ہے کہ اس کا علم تمام اشیاء کو محیط ہے، کہ یہ عجائبات اپنی عجیب و غریب حکمتوں کے ساتھ کمال علم کے بغیر ممکن نہیں۔ تیسری صفت یہ معلوم ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کی عنایت اور لطف و رحمت اپنے بندوں پر بے حساب ہے، کیونکہ بندہ کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ پیدا کر دی، کہ جگر، دل، دماغ حیوان کی اصل ہیں، وہ بھی انسان کو عنایت فرمائی، اور بعض چیزیں ایسی ہیں جن کی ضرورت نہیں فقط حاجت ہے، مثلا ہاتھ، پاؤں، زبان، وہ بھی عطا فرمائے، اور بعض چیزیں ایسی ہیں جن کی نہ ضرورت ہے نہ حاجت مگر ان پر زینت کا دار و مدار ہے، وہ بھی عنایت فرمائے، مثلا بالوں کی سیاہی، لبوں کی سرخی، ابروں کا نشان، آنکھوں اور پلکوں کی ہمواری، یہ سب چیزیں محض اس لیے عنایت فرمائے کہ ان سے آدمی زیادہ بھلا ہو، اور لطف و کرم بھی محض آدمی کے ساتھ خاص نہیں بلکہ سب مخلوقات کے ساتھ ہے۔ اتنا جو کچھ بیان ہوا تو اس سے اس بات کو سمجھ لیں کہ جو کوئی چیز تیری ذات سے زیادہ تیرے نزدیک نہیں، لیکن اس کے باوجود تو اپنے آپ کو نہیں پہچانتا، اور جو اپنے آپ کو تو نہ پہچانے اور دوسروں کو پہچاننے کا دعویٰ کرے، وہ اس مفلس کی طرح ہے جو اپنا پیٹ تو بھر نہیں سکتا اور دعویٰ کرتا ہے کہ شہر کے محتاج اس کے دسترخوان پر کھانا کھاتے ہیں۔ اس کا یہ دعویٰ بیہودہ اور تعجب کا باعث ہوگا۔ اے پیارے، ان تمام تفصیلات کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کو معلوم ہو جائے کہ اس کا دل کتنا باعظمت اور صاحب شرف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں تجھے عطا فرمائی ہیں اور اسے تجھ سے پوشیدہ رکھا۔ اگر تو ان کی تلاش نہیں کرے گا اور اس کو ضائع کر دے گا اور اس سے غافل رہے گا تو یہ بڑے نقصان اور خسارے کی بات ہوگی۔ بس تیرا کام یہ ہے کہ خوب جدوجہد کر اور اس نعمت کی حقیقت کو جان، اور اسے دنیا کے مشغلے سے نکال کر کمال بزرگی کے درجے پر پہنچا، تاکہ اس جہاں میں بزرگی اور عزت ظاہر ہو، یعنی تو ایسی خوشی دیکھے جس کے بعد رنج نہ ہو، اور ایسی بقا تجھے نصیب ہو جس کے بعد زوال سے پالا نہ پڑے، اور تو ایسی قدرت سے مالا مال ہو جس کے بعد عاجزی کا منہ نہ دیکھے، اور بے تحاشا معرفت نصیب ہو، اور ایسا جمال تیرا مقدر ہو جس میں کسی قسم کی قدرت نہ ہو۔ اس جہاں میں دل کی بزرگی کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ اس جہاں میں حقیقی عزت و شرافت پانے کی صلاحیت و اہلیت حاصل کر لے، نہیں تو اس سے زیادہ عاجزی اور نقصان اور کوئی نہیں، کہ گرمی، سردی، بھوک، پیاس، بیماری، دکھ، درد، غم میں پھنسا ہوا، اور جس چیز میں اس کی لذت اور راحت ہے وہی اس کے لیے موجب نقصان اور مضرت ہے، اور جو چیز اس کو نقصان پہنچانے والی ہے وہ رنج اور تلخی سے خالی نہیں۔ اور جو شخص بزرگ اور صاحب عزت ہوتا ہے وہ علم یا قدرت و قوت یا ارادہ و ہمت یا اچھی صورت کی وجہ سے صاحب وقار ہوتا ہے۔ آدمی کے علم کی طرف اگر دیکھا جائے تو اس سے زیادہ کوئی جاہل نہیں، ایک رگ بھی اس کے دماغ میں ٹیڑھی ہو جائے ہلاکت اور جنون کا اندیشہ ہوتا، اور یہ نہیں جانتا کہ اس کا سبب اور علاج کیا ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس کی دوا اس کے سامنے ہوتی ہے، وہ دیکھتا ہے لیکن جانتا نہیں کہ یہی میری دوا ہے۔ اگر آدمی کی قوت اور قدرت کا خیال کیا جائے تو اس سے زیادہ کوئی عاجز نہیں کہ ایک مکھی پر قابو نہیں پا سکتا۔ اگر ایک شیر کو اللہ تعالیٰ اس پر مسلط کر دے تو اس سے ہلاک ہو جاتا ہے، اور اگر ایک بھیڑ اس کو ڈنگ مار دے تو بے قرار ہو جاتا ہے۔ اگر آدمی کی ہمت کی طرف دیکھا جائے تو ایک دانگ چاندی کا نقصان ہو جائے تو ملول اور پریشان ہو جاتا ہے، اور اگر بھوک کے وقت اسے ایک نوالا اسے نہ ملے تو بدحواس ہو جاتا ہے۔ اس سے زیادہ کنجوس اور کون ہوگا کہ آدمی کے جمال اور صورت کا خیال کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ نجاست کے ڈھیر پر ایک چمڑا شامیانے کی مانند تان دیا گیا ہے۔ اگر 2 دن آدمی اپنے بدن نہ دھوئے تو ایسی خرابیاں ظاہر ہوں گی کہ اپنے آپ سے اکتا جائے، بدن سے بدبو آنے لگے اور نہایت رسوا ہو۔ آدمی سے زیادہ کوئی چیز گندی نہیں، اس واسطے کہ اس کے اندر ہمیشہ نجاست رہتی ہے، اور یہ اٹھائے پھرتا ہے، اور ہر روز کئی بار نجاست دھوتا ہے یعنی استنجا کرتا ہے۔
ایک عقائد نقل کی گئی ہے کہ ایک دن شیخ ابو سعید قدس سرہ صوفیوں کے ہمراہ کہیں جا رہے تھے۔ ایک مقام پر جو پہنچے تو دیکھا کہ وہاں ایک سنڈاس صاف کرنے کا کام کرتا ہے۔ راستے میں نجاست پڑی تھی۔ تمام لوگ وہاں ٹھٹک گئے اور ناک بند کر کے ایک طرف بھاگ گئے، لیکن شیخ وہیں کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ اے لوگو سنو، یہ نجاست مجھ سے کیا کہہ رہی ہے؟ لوگوں نے پوچھا تو فرمایا کہ یہ کہہ رہی ہے کہ میں کل تک بازار میں تھی، یعنی میوہ اور مٹھائی وغیرہ کی شکل میں سب لوگ مجھے حاصل کرنے کے لیے ریپیاب آتے تھے، سب شب بھر ان کے پیٹ میں رہی، پھر متعفن اور نجس ہو گئی، یعنی انسان کی صحبت میں آئی اور میں نجس ہو گئی اور متعفن ہو گئی۔ مجھے تم سے بھاگنا چاہیے یا تمہیں مجھ سے؟ حقیقت یہ ہے کہ آدمی اس دنیا میں بالکل ناقص، عاجز اور بے کس ہے۔ قیامت میں اس کی گرم بازاری ہوگی۔ اگر کیمیائے سعادت کو دل میں جگہ دے گا تو چار پایوں کے مرتبے سے نکل کر فرشتوں کے درجے تک پہنچ جائے گا، لیکن اگر دنیا میں اس کی خواہشات کی طرف متوجہ ہو گیا تو کل قیامت میں کتے اور سور اس سے بہتر ہوں گے، کیونکہ وہ خاک ہو جائیں گے اور رنج و محن سے نجات پائیں گے اور آدمی عذاب میں مبتلا رہے گا۔ مقصد یہ کہ جب انسان جس انسان نے اپنی بزرگی پہچانی ہے، وہاں اپنا نقصان اور بیچارگی اور بے کسی بھی پہچانے، اس واسطے کہ اپنے نفس کو اس طرح پہچاننا معرفت الہیہ کی کنجی ہے۔ اس قدر بیان کافی ہے، یعنی انسان اپنے آپ کو پہچان لے گا تو اس کی بخشش اور نجات ہو جائے گی۔ قیامت والے دن تو وہ کامیاب اور کامران ہوگا۔ اگر نہیں پہچان سکے گا تو وہ اس سے دوسرے چوپائے اور جانور وہ بہتر ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ جو پڑھا سنا گیا اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے اور ہمیں صحیح طرح سے اپنی معرفت نصیب فرمائے اور ہمیں دین کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں آپ اپنی طرح سبسکرائب کر سکتے ہیں اور اپنی طرف سے رائے دے سکتے ہیں تاکہ ہم اس کو بہتر کر سکیں، امپروو کر سکیں۔